الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، جو شخص دن میں 50 ٹائم مجھ پر درود پاک پڑھے تو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے حاجی عبدالقدیر عطاری سلمہ الباری نے امجد بھائی کے بارے میں بتایا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ کسی بھی مسلمان کے لیے بڑی اچھی سائن ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا فوت ہونے سے پہلے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں کہ جہاں بھی حدیثوں میں لا الہ الا اللہ اتنے کلمات ذکر ہوتے ہیں، اس سے مراد پورا کلمہ شریف ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ دس از اے نیم آف کلمہ، ورنہ اس سے پورا کلمہ مراد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری اچھی نشانی یہ پتہ چلی کہ ان کو موت ایک بیماری کی وجہ سے آئی۔ کسی مسلمان کے لیے بیماری سے موت کا آنا یہ بھی ایک اچھی علامت ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما، both of companions of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، both are narrated ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکہ یشاکها الا کفر اللہ بہا من خطایاہ۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو کوئی تکلیف، بیماری، غم، رنج، ایذائے غم، حتیٰ کہ کانٹا، تھرون، یہ بھی چبھ جائے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا مسلمان بھائی بہن دنیا سے رخصت ہو جائے تو کبھی بھی اس کے عیب بیان نہ کیے جائیں، اس کا اچھا ذکر کیا جائے، اور کسی بھی مسلمان کا اچھا ذکر کیا جانا جو اس کی موت کے بعد ہو، یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، حتیٰ کہ یہ ایسا عمل ہے جو اس کی بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ میں 3 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، تینوں کو بہت توجہ سے سن لیے، کہ جس میں فوت ہونے والے کے اچھے ذکر کا تذکرہ ہے، اور یہ اچھا ذکر فوت ہونے والے کی بخشش کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے۔ پہلی حدیث پاک حضرت امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے۔
آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت تصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ، کہ اگر کوئی مسلمان جس کی نماز جنازہ 100 لوگ پڑھیں، 100 پیپل فرام مسلمس، مسلمانوں میں سے 100 لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور سب اس کی انٹرسیشن کرتے ہوں، شفاعت کرتے ہوں، تو اس شخص کے بارے میں ان کی شفاعت قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث پاک، اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ دونوں نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے، اور جب کوئی حدیث امام بخاری و مسلم دونوں ایک ہی نیریٹر سے نیریٹ کریں تو اس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے، اور اس کا درجہ دیگر احادیث سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک جنازے پر سے گزرے اور لوگوں نے اس فوت شدہ بندے کی تعریف کی، پریز کی، یہ اچھا بندہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئے۔ ثم مروا باخرى فاثنوا علیہا شرا، پھر ایک دوسرے جنازے پر سے لوگ گزرے اور اب تعریف کی بجائے اس فوت ہونے والے بندے کی برائی بیان کی گئی کہ یہ بندہ اچھا نہیں تھا، برا آدمی تھا، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے وہ شخص یا تو منافق تھا، فاسق تھا، اسی وجہ سے لوگوں نے اس کی مذمت بیان کی، ورنہ وہ صادق القلب مسلمان نہیں تھا۔ اس کی مذمت بیان کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئے۔ فقال عمر ما وجبت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فقال هذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ، فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی تھی اس پر جنت واجب ہو گئی، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اور جس کی تم لوگوں نے برائی بیان کی تھی اس پر دوزخ واجب ہو گئی۔ اور تم لوگ دنیا میں زمین پر اللہ کے گواہ، تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ وفی روایت المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو مومن ہیں یہ زمین میں اللہ کے گواہ ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے تحت شرح میں کچھ یہ بھی فرمایا گیا کہ اس حدیث پاک سے کچھ مسئلے معلوم ہوئے، اور ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جسے عام مسلمان قدرتی طور پر اللہ کا ولی کہیں وہ واقعی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ رب تعالی اولیاء اللہ کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ تو ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں کہ عام مسلمان انہیں جنتی کہتے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بشارتیں ہیں کہ فرشتے انہیں جنتی کہیں گے۔ لہٰذا غوث پاک، خواجہ اجمیری، داتا حجویری، مجدد الف ثانی، اعلیٰ حضرت رحمہم اللہ یقیناً اولیاء ہیں کہ انہیں مسلمان اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی گواہی کافی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو کام مسلمان اچھا اور ثواب سمجھیں وہ واقعی اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا 11ویں شریف، میلاد شریف، عرس بزرگان دین، ختم خواجگان وغیرہ یہ کار ثواب ہیں کہ انہیں عام مسلمان اولیاء صالحین کار ثواب جانتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مسلمان کسی کے بارے میں کوئی بری رائے قائم کر لے کہ یہ بندہ اچھا نہیں تھا،
تو یہ اس کے لیے بہت تشویشناک معاملہ ہے۔ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اپنے آس پاس کی گواہیوں کو اپنے لیے نیک بنائیں، اپنے لیے اچھا بنائیں۔ اگر ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارے بارے میں اچھی گواہی دیں گے تو ہو سکتا ہے یہی عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور یاد رکھیں کہ اچھی گواہی برائیوں سے نہیں بنتی، ہمیشہ نیکیوں سے بنتی۔ اپنے مینرز اچھے کریں، اپنے اعمال اچھے کیے جائیں، تو انشاءاللہ الرحمن عقائد اچھے ہوں گے، اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے، تو آس پاس کے لوگ گواہی بھی اچھی دیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے بخشش کی قوی امید ہے۔ تیسری اور آخری حدیث پاک بیان ختم کرنے سے پہلے، یہ حدیث پاک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم شہد لہ اربعۃ بخیر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان، اس کے بارے میں چار مسلمان یہ گواہی دیں کہ یہ بندہ اچھا تھا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ قلنا وثلاثۃ، ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر 3 بندے گواہی دیں تو؟ قال وثلاثۃ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 3 گواہی دیں تو بھی اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ قلنا واثنان، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 بندے گواہی دیں تو؟ قال واثنان، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 بندے بھی گواہی دیں اللہ پاک اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ ثم لم نسألہ عن الواحد، پھر راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا کہ اگر ایک ہی بندہ گواہی دے دے کہ وہ فوت ہونے والا مسلمان اچھا تھا، نیک تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کسی مسلمان کے بارے میں ایک بھی مسلمان گواہی دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا، یہ نہیں پوچھا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے تحت فرمایا گیا ہے کہ یہ حدیث بڑی ہی امید افزا ہے کہ 2 مسلمانوں کا کسی کو بھی اچھا کہنا یہ اس کے جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ رحمت والے نبی کی رحمت دیکھو کہ اس عدد میں شر کا ذکر نہیں ہے، صرف خیر کا ذکر ہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا ہے کہ اگر کسی کی کوئی برائی بیان کرتا ہے تو کیا وہ جہنمی ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ اگر 2 بندے کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ بڑی برا آدمی تھا تو کیا وہ جہنمی ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ اچھائی کا ذکر کیا ہے، خیر کا ذکر کیا ہے۔ یہ رحمت والے نبی کی رحمت ہے کہ اگر 2 بندے بھی مسلمانوں میں سے فوت ہونے والے کے بارے میں اچھی گواہی دے دیں تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا، تو یہ اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے وہ اپنی منزل کو پہنچ گیا ہے، اب نہ اس نے ہمارا کوئی نقصان کرنا ہے نہ ہمارا کوئی فائدہ، لیکن جو فوت ہونے والا مسلمان ہے اچھا ہے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن آپ کی گواہی اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پلیز اس کے بارے میں اچھی بات کریں، اور اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جائیں، اس کی برائی بیان نہ کریں، چاہے وہ آپ کا ذاتی دشمن ہی صحیح، آپ کا ذاتی دشمن ہے مسلمان، عاشق رسول ہے، اللہ کے ولیوں کو ماننے والا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، محبت کرنے والا ہے، چاہے ہمارا ذاتی دشمن ہے، آپ اس کی اچھائی بیان کر سکتے ہیں تو کریں، پلیز اس کی برائی بیان نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اچھی گواہی دینا اس فوت ہونے والے مسلمان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کا بخشا جانا یہ اللہ پاک کی مشیت پہ ہے، جس کو بھی جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز عمل سے غافل نہ ہوں، عمل کرتے رہیں، کیونکہ نیک اعمال اللہ کی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں۔ جنت اللہ کی رحمت سے ہی ملنی ہے، لیکن سوچیں، پلیز سوچیں کہ اللہ کی رحمت کیا شراب پینے سے ملنی، اللہ کی رحمت کیا جوئے کھیلنے سے ملنی،
اللہ کی رحمت کیا ماں باپ کی نافرمانی سے ملنی ہے؟ اللہ کی رحمت کیا نمازیں قضا کرنے سے ملنی؟ یقیناً اللہ کی رحمت لینے کے لیے آپ کو نماز کے دامن میں پناہ لینا پڑے گی، آپ کو رمضان کا دامن پکڑنا پڑے گا، آپ کو قرآن کے دامن میں پناہ لینا پڑے گی۔ اللہ کی رحمت لینی ہے تو مسجد میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت لینی ہے تو قرآن کا دامن پکڑ لو، اللہ کی رحمت لینی ہے تو حج کرو، اللہ کی رحمت لینی ہے تو ماں باپ کی فرما برداری کرو، اللہ کی رحمت لینی ہے تو نبی پہ درود بھیجو، اللہ کی رحمت لینی ہے تو نبی کی سنتوں پہ چلو، جیسے اللہ کے رسول کہتے ہیں ویسے کر لو، اللہ کی رحمت تمہارے ہر دم ساتھ ہوگی۔ تو کوشش کیجیے کہ عمل سے غافل نہ ہوں، اور پلیز اس پہ بھی غور فرمائیں کہ اگر ہمیں اچھی انوائرمنٹ مل جائے، اچھا ماحول مل جائے تو ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول بہت پیارا ہے، اس کی برکت سے نیکیاں کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، گناہوں سے بچنے میں بڑی آسانی رہتی ہے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو کلوزلی واچ کریں، یہ اچھا ماحول ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، آپ اس کو جوائن کریں، اپنے بچوں کو یہ انوائرمنٹ فراہم کریں، انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنیں گے، نیک بنیں گے۔ بڑی بگڑی ہوئی اولادوں کو کہ ماں باپ ان کو ٹھیک نہیں کر سکے، دعوت اسلامی نے ٹھیک کر دیا۔ ماں باپ کی پہلے نافرمانیاں کرتے تھے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اٹیچ ہوئے، اب ماں باپ کے فرما بردار بن گئے، ماں باپ کو سکھ دینے والے بن گئے، پہلے دکھ دیتے تھے اب سکھ دیتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو اختیار کرنا ہمارے لیے دین دنیا آخرت میں فائدہ مند ہے، ہماری اولاد کے لیے فائدہ مند ہے۔ مدنی چینل Sky 746 دیکھتے رہیے، یہاں ایوری تھرسڈے دعوت اسلامی کی ویکلی گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں بھی آپ تشریف لائیں۔ ایوری سیچرڈے 6 PM دعوت اسلامی کے بانی شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس صاحب قادری متعنا اللہ بطول حیاتی مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں 6 PM ایوری سیچرڈے راؤنڈ اباؤٹ۔ تو آپ کوشش فرمائیں کہ مدنی مذاکرے میں بھی ضرور شرکت فرمائیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جب موقع ملے سفر فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہمارے امجد بھائی کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔